وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی دعا ہے مولا کہ دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب غیب جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں اتنی لذت ہے، نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں اتنی لذت ہے کہ بادشاہوں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے. انتہائی واجب الاحترام بسط احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ اور معززین شہر، یہ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے جب میں عالم دین کی ڈگری حاصل کر کے آیا تھا، دستار فضیلت حاصل کر کے آیا تھا، تو سب سے پہلے میں نے جمعہ پہلی تقریر آپ کی اس وجہ سے کی تھی، اور یہاں سے میری خطابت کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکتیں ڈالی کہ اللہ نے دین کے صدقے چاروں صوبوں میں اپنے ذکر کے لیے، محبوب دو جہاں کے فکر کے لیے اللہ نے قبول فرمایا، اور آواز دین کی بلند کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب میرے شاگرد ہیں،
اور شاگرد خاص ہیں اور قابل شاگرد ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مولانا عبدالرؤف صاحب اور میرا علاقہ بھی ایک ہے۔ اس سلسلے میں نے ان پہ بہت محنت کی تاکہ یہ جہاں بھی جائیں اللہ کی مخلوق کو دین کے حوالے سے خوب سیر کر سکے۔ ایک دفعہ یہاں پر کمشنر ڈیرہ غازی خان نے مقابلہ کروایا تقریروں کا۔ میں ان دنوں سفر پہ تھا، واپسی پہ آیا تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے بھی حصہ لے رکھا تھا تقریری مقابلے میں۔ تو 10 منٹ کی تقریر کرنی تھی، وہ میں نے ان کو لکھ کر دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی اور سماجی شخصیات سب تشریف فرما تھی۔ انہوں نے پہلا نمبر مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب یعنی آپ کے امام صاحب کو دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیمتی چیز ہو اس کی قدر کی جائے تو اس کی وقعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر قدر نہ ہو تو پھر قیمتی چیز جو ہے وہ اپنی قیمتی اثاثے اور دینی نورانیت روحانیت وہ پھر اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے خوب ان کی حوصلہ افزائی اور عظمت اور خدمت کسی چیز میں کمی نہ کیجیے گا۔ میں مسافر ہوں اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ اس محفل کے صدقے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ محترم دوستو، آج میں نے گفتگو کرنی ہے ولادت مصطفیٰ سے حاصل ہونے والے 5 اسباب۔ میرے محبوب کی ولادت سے، آمد سے، بعثت سے امت کو 5 اسباب ملے ہیں۔ ولادت کے 5 لفظ ہیں، واو، لام، الف، دال، تا۔ واو نے پہلا سبق یہ دیا کہ میرے آقا کے آنے سے اس دنیا میں ایسی واہ واہ ہوئی کہ کئی 100 سالوں سے جلنے والی آگ اور اس کی پرستش کرنے والے وہ سارے زیر ہو گئے، میرے محمد کی آمد سے رحمت ہی رحمت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر واہ واہ کے اندر بھی میں نے غور کیا کہ میرے آقا کے آنے سے آیا کہ صرف مکے کے اندر واہ واہ ہوئی یا پورے عالم کے اندر واہ واہ ہوئی۔ میں نے جب جنت میں غور کیا، میرے محبوب جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے جو سونے کے پانی سے پہلی سطر اپنے عرش پہ لکھی ہوئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ صرف تذکرے، چرچے، برکتیں یہاں نہیں، جیسے یہاں پر ہو رہے ہیں ویسے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس کی بات یہ ہے، اللہ نے ایک دفعہ کہا فرشتوں اکٹھے ہو جاؤ۔ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں بالفاظ دیگر، میں آپ کو اپنے محبوب کی نعت سنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے سارے اکٹھے ہو گئے، کائنات سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، یہ تخلیق میں نہیں آئی تھی۔ سارے فرشتے حیران ہو گئے کہ آج تعریفیں کس کی ہوں گی اور کرنے والا کون ہے؟ رب اونچی آواز سے آپ نے دل بھی مجھے ادھار دینا ہے اور سوچ بھی مجھے ادھار دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وجود تو یہاں پر ہو اور سوچ باہر کام کر رہی ہو، ایسا نہیں، بلکہ آپ جب مجھے اپنا دل دیں گے، آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ چھوڑ کے جاؤں گا اور آپ کی زبانوں پہ ذکر خدا چھوڑ کے جاؤں گا۔ محبت سے سبحان اللہ سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔
عنوان بہت قیمتی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں۔ اچھا اللہ نے فرمایا سناتا ہوں نا، فرشتے سارے حاضر ہو گئے۔ اللہ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، یاسین اے خلاصہ انسانیت میرے محبوب، اگر کائنات کو میں خوشبو کہوں تو میرے آقا گلاب ہیں، اگر کائنات کو میں ستارہ کہوں تو میرے محبوب چاند ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے نادر کہہ گئی ہے میرے یعنی سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عادت بن جائے گی سبحان اللہ کہنے کی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگار حساب کتاب کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا داؤد آپ کیسے کرتے ہو؟ رب العالمین ہمارے ہاں تو ترازو ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس بھی ترازو ہے، اس سے حساب کتاب کروں گا۔ اللہ آپ اپنا ترازو تو دکھائیں کیسا ہے، کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا داؤد آپ نہ دیکھیں، آپ نہ دیکھیں، اللہ میں آپ کا خلیفۃ اللہ ہوں، دوست ہوں، نبی ہوں، آپ مجھے تو دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا داؤد تم دیکھو میں پردے ہٹا رہا۔ گڑئی والوں اللہ نے پردے ہٹائے، اللہ نے پردے ہٹائے، داؤد علیہ السلام کو ترازو دکھایا۔ وہ ترازو اتنا بڑا تھا کہ زمین آسمان اس میں تسبیح کے پڑکے کے برابر نظر آ رہے تھے، اتنا بڑا ترازو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بھرے گا کون، اس کو بھرے گا کون؟ اللہ نے فرمایا داؤد یہ بندوں کا ترازو نہیں، یہ خدا کا ترازو ہے، تم عمل اپنی اوقات کے مطابق کرتے ہو، میں بدلہ اپنی شان کے مطابق ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین بھرے گا کیسے یہ ترازو؟ فرمایا میرے داؤد من قال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو آدمی بھی یہ چار کلمات کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ابھی یہ چار کلمات کہہ کر خاموش نہیں ہوگا، میں پہلے اس ترازو کو ثواب سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں بہت، اللہ کا نام اس کائنات میں سب سے زیادہ وزنی ہے، سبحان اللہ، اس لیے سبحان اپنی اللہ، زبانوں کو عطر لگائیے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، میرے محبوب یاسین والقرآن الحکیم۔ نقطہ ایک تفسیری نقطہ جو علماء کو پڑھایا جاتا ہے وہ سمجھیے۔ اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں قرآن کی تو گواہی دیتے ہیں میرے محمد مصطفیٰ کی عظمت کی، سبحان اللہ، اور جب میرے محمد کی عظمت بیان کرنا ہو تو اللہ قرآن کی قسم اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ بتاتا ہے لوگوں میرا محمد بھی شان والا، اور جس در یتیم پہ جو کلام نازل ہوا وہ قرآن حکیم بھی شان والا۔ سبحان اللہ، اللہ عظمت بتلانے کے لیے قسم اٹھا رہے، اللہ قسم
اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ تو سچے ہیں۔ بادشاہوں کے کلام میں شک ہو سکتا ہے گدئی والوں، لیکن رب العالمین کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے 22ویں پارے میں فرمایا سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ دی گال ہے، اللہ پر میری گال نہیں تبدیل تھی سکتی۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ میں بات کر دوں تو بات بھی میری سچی ہے، اگر میں وعدہ کر دوں تو میرا وعدہ بھی سچا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین، اے میرے محبوب، اے خلاصہ انسانیت محبوب، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہا؟ فرمایا انک لمن المرسلین۔ میں قسم ایک واسطے چاہتا پیا، میں جیرے یار دا تذکرہ کرنا لوا، میرے خزانے جھکی ہے جا گیا یار ہے کوئی کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والقرآن الحکیم، اللہ محبوب کی عظمت بتلانے کے لیے آپ نے قرآن کی قسمیں کھائی، نعت پڑھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کائنات سے 2000 سال پہلے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے پوچھا، فرشتوں نے کہا والقرآن الحکیم، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ جس محمد مصطفیٰ کی ذات اور اس کے خلق کو جب کائنات کو میں بتاؤں گا، جب میں کائنات کو روشنی دوں گا، اس روشنی کا نام ہے قرآن کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے یہاں روشنی والا ہر کہیں کو مل سی۔ اللہ فرمائے لا یمسہ الا المطہرون۔ کائنات دے بے ادب گندے گستاخی کوئی روشنی بالکل کہنا مل سی۔ لا یمسہ الا المطہرون، جنہیں دے دل، جنہیں دے دماغ اس کے مصطفیٰ نال دھوتے ہوئے حسن میں انہیں کو قرآن دا نور عطا کر دے سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ سبحان اللہ۔ یاسین، اے میرے خلاصہ انسانیت محبوب، میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے اپنی تمام کم و بیش 18,000 مخلوق میں سے حضرت آدم کا انتخاب کیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے شیش کا انتخاب کیا، شیش کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، بنی اسماعیل کی اولاد میں سے پھر قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے پھر عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور عبد المطلب کے گھر میں 11 بیٹوں میں 11 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہنا اے زبان اللہ ڈھک کر چڑ لے تے میرے گل ہی وچ پاویں دل وچ۔
میں تو واسطے بار بار سبحان اللہ کی تاکید بیٹھا کرے نا اصل صاحب مول میں کوئی لالچ پہ گئے جنہیں تو گال کرے سو نا میری یا کہ لوگ غور نہ سن سن کیونکہ مول میں دا لوگ گلا کرن ثواب سمجھتے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہر محسن دے حصے دے وچ اندھا ہی گلا ہے سب کو پہلے جلے آدم دا پتر اماں دے پیٹ چو جم دے ہی دے کن دے وچ آواز پہنچاون والا کون ہے مارکا مولوی مولوی بلا جے جڑے انسان کو قبر وچ رہن دے قبلے تو منہ کرتے سورۃ الملک پڑھن والا قبر دے بعد سورہ بقرہ دا پہلا آخری رکوع پڑھن والا کون ہے اس واسطے کو بندے نے ملنے چاہیے سبحان اللہ وفادار جو ہے اور ہر وفادار دے حصے چیزوں کو جندے انسان بے شک میں عرض کا کریں ہم سب لالا چھے لوگ والا پوچھن ہے میں وقت مول میں قوت کیا رولا چھے آدھے وقت کے دلالا چھے انہیں کو آکھا ہے یا راجن پور دا ایک فقیر آیا وہ آدھا سکو لالچ اے ہے جی میں آج خدا دے گھر کٹھے بیٹھوں قیامت علی ہر اللہ محمد مصطفیٰ دے شفاعت علی چھڑے دے تلے میں کٹھا چکر ہے جنت جی میں کٹھا چکر آمین آمین سبحان اللہ یہ لالچ ہے بس ایک وقت میں آدھا بیٹھا محبت نہ سبحان اللہ دے لوریاں لئی آؤ اپنے دل کو عشق مصطفیٰ نال آباد کی دیو سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ آمد مصطفیٰ سے اس کائنات میں واہ واہ ہو گئی کس چیز کی واہ واہ رحمتوں کی شفقتوں کی محبتوں کی ہر چیز کی جو رحمت کا سبب بن سکتی ہے اس کی واہ واہ ہوئی ظلم جہاں سے مٹ گیا لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے فخر کیا کرتے تھے ایک وقت یہ آیا کہ وہ ایک دوسرے پہ گردنیں قربان کرنے کو عبادت سمجھنے لگ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے رب العالمین نے فرمایا یؤمنون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بلایا اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرمایا بیٹے ایک قیمتی بات بتاتا ہوں جی ابا جان ضرور آپ نبی ہیں پھر پہلے انسان ہیں آپ کا تجربہ تو زیادہ ہوگا جی ابا جان ضرور بتائیے فرمایا میرے بیٹے جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے بس اپنے مالک کو محمد کا واسطہ دینا اللہ پریشانی دور کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شیس نے پوچھا ابا جان من محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان جس ہستی کا اللہ نام قبول کرتا ہے ذرا ان کا تعارف تو کرائیے نا فرمایا میرے بیٹے جب میں جنت سے باہر آیا روتا رہا اتنا رویا کہ اگر قیامت تک آنے والی میری نسل کا رونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت آدم کا رونا رکھ دیا جائے یہ قیامت تک آنے والی نسل آدمی یا تب آدم کے رونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک امی اور پورے جہان کو روشن کر رہا ہے سبحان اللہ کیا تحفہ ہے یارو تحفہ ہی کیا ہے قدر والوں نے قدر کی اور پائی
رتبے بھی پھر پائے جنہوں نے قدر نہیں کی خدا کی قسم، وہ اس دنیا میں بھی غیرت گری کا شکار ہوئے، وہ محشر میں بھی ناکامی کا شکار ہوئے۔ فرمایا وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، سبحان اللہ، آیا میرا محمد، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا۔ سبحان اللہ، پھول کیسے برسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے پھول برسا ہے؟ وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، اور وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی، بلال جیسے مظلوم پر جس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال منڈی میں آگئے بطور غلام بکنے کے لیے، ایک آدمی آیا، اس نے قیمت لگائی کہ 10 اس کے درہم دیتا ہوں، دوسرا آیا، اس نے کہا اس کا والد بھی غلام، اس کی امی بھی غلام، میں اس کے 9 روپے دوں گا، تیسرا آیا، اس نے کہا اس کا رنگ سیاہ ہے، میں 8 روپے دوں گا، چوتھا آیا، اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، اس کو تو مفت میں کوئی نہ خریدے، اسی ذات کو جس کو مفت میں خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں، گدھے والو جب وہ میرے محمد کے قدموں میں آتا ہے، شان ایسے ملی کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور جوتوں کی آواز جنت کی حوریں سنا کرتی ہیں، سبحان اللہ، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی، وہ ایک شیشہ، وہ ایک شیشہ میرا اور تیرا نہیں، رب کا بنایا ہوا، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، ایک شیشہ جب میرے آقا کی بعثت ہوئی، سارے پتھر میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اور دل اور ضمیر پتھروں سے زیادہ سخت گدھائی والوں، اتنا سخت لوگ تھے، پھر انہوں نے کام کیا پتھروں کے زمانے میں رہتے تھے، پتھروں کے گھر تھے، پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، بس جو ہی ضرب لگی لا الہ الا اللہ کی، پھر اٹھائے پتھر اور میرے محبوب کو دے مارے، لیکن قربان جاؤں پتھر مارنے والے تھک گئے پر میرا محمد پھول بکیرتے بکیرتے نہیں تھکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی،
شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک امید کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. سبحان اللہ. دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم. میرا جو بھی نبی آیا میں نے اسے کہا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم. جب میرے در یتیم کی باری آئی گدھئی والوں، اصطفیٰ آدم چھوڑ کے کہا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترتیب بھی تبدیل کر دی اور پھر کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ڈیجی کھانے والا سنو نکتہ کروڑ روپے کا. لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں. کیا مطلب کہ خدا جیسا کوئی خدا نہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نکتہ جاری ہو گیا صفی اللہ میں. کیا مطلب کہ ان کے بعد کسی اور نے آنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ. نکتہ جاری. کیا مطلب ان کے بعد کسی اور نے آنا ہے. عیسیٰ روح اللہ. نکتہ جاری ہے. کیا مطلب کہ ان کے بعد کسی اور نے آنا ہے. جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی اللہ نے نکتہ اٹھا دیا. یہ بتلا دیا کہ اب میرے جیسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا. میرے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نے اللہ. نکتہ اٹھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. پیسے مل دیں. سبحان اللہ بھائی سبحان. پیسے مجھے نہیں دینا. مسجد کی صفوں کی اور ان کی ضرورت ہے. چار دیواری کی جس کی اشد ضرورت ہے آپ اس کو پورا کریں. ایسے میں تو تذکرہ جہاں بھی کروں آخر رزق اس نے تو دینا ہے. حضرت القاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بیٹا وہ کفار کو کھلا سکتا ہے، محمد کے نام لیوا کو بھوکا رکھنے دے گا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہائے 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 ہائے. بس بات اسی پہ مختصر کرتے ہیں. وقت ہو گیا ہے. بس آپ مسجد کے لیے حصہ ملا دیں. تقریر مجھے پھر تفصیلی ٹائم دیں. آپ بھی 1 بجے آئیں ماشاءاللہ. بس یہ مسجد کے لیے جو حصہ ملائیں سب حضرات جتنا بیٹھے ہیں. میلاد کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، سب حضرات حصہ ملائیں ماشاءاللہ. مسجد کے لیے صفوں کی ضرورت ہے. 4